قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کسی کی تقلید کر رہے ہو؟ تو ائمہ اربعہ نے کس قدر تقلید کو حرام کیا. تقلید ہے لیکن کس چیز پہ ہے؟ جیسے قرآن حکیم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اور دیکھو اللہ نے کیا کہا، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت ہر حال میں کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت ہر حال میں کرو. اور فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر دین کے اندر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، یعنی کسی بھی چیز کا، فی شیء، کوئی بھی چیز کا اختلاف پیدا ہو جائے، تو اسے کہاں لے جاؤ؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں لے جاؤ. اور اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، اپنے امیر کی اطاعت کرو. اب امیر سے مراد کیا ہے؟ کہ جو چیز اگر حکومت، اگر شرعاً وہ چیز جائز ہے، اگر وہ چیز لگا رہا ہے تو ہم اس پہ عمل کریں گے، اور اگر وہ قرآن اور حدیث سے ہٹا تو ہم اس کی تقلید نہیں کریں گے. بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پر خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے کے درمیان کہتے ہیں کہ نوجوانوں تم مجھے امیر بنا لیا ہے، خلیفۃ المسلمین بنا لیا ہے، اگر میں تمہیں قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کوئی بات کہوں تو تم میرا کیا کرو گے؟ تمام نوجوان، تمام مجمع خاموش ہے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں نوجوانوں بتاؤ تم میرا کیا کرو گے؟ پھر بھی مجمع خاموش ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک نوجوان اٹھا، دبلا پتلا نوجوان اٹھا اور کہتا ہے عمر اگر تم مجھے قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کوئی بات کہے گا کرنے کے لیے تو ہم تیری ہی تلوار چھین کر تیری ہی گردن اڑا دیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس شخص کے زبان سے الفاظ سنتے ہیں تو نظروں کو آسمان پر اٹھا کر کہتے ہیں اللہ جب تک ایسے نوجوان اسلام کے اندر موجود ہیں عمر قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کوئی دوسرا کام نہیں کہے گا. وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ممبر رسول پر کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، صرف اتنا بول پائے. ایک نوجوان اٹھا کہتا ہے عمر تیرے جسم کے اوپر یہ نیا کرتا نیا قمیض کہاں سے آیا ہے؟ پہلے اس کا حساب دے بعد میں خطبہ دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے بیٹھ جا تو، میں تجھے اس کا حساب دے رہا ہوں. کہا نہیں امیر المومنین جب تک اس چیز کا آپ بتا نہیں دو گے کہ تیرے پاس یہ نیا کرتا نیا قمیض کہاں سے آیا ہے تب تک تمہیں خطبہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عمر فاروق کہتا ہے بیٹے اٹھو اور اس نوجوان کا دل مطمئن کرو. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ بیت المال سے سب کو ایک ایک چادر ملی تھی، ایک چادر میرے باپ کو بھی ملی، ایک چادر مجھے بھی ملی، سارے مسلمانوں کو بیت المال سے ایک ایک چادر ملی، اور اسی چادر میں میرا باپ قمیض بنا لیا. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں نوجوان تو مطمئن ہوا کہ نہیں؟ نوجوان نے کہا امیر المومنین میں مطمئن نہیں ہوا، ایک چادر تو مجھے بھی ملی تھی، اے فاروق اعظم تو اتنا لمبا ہے، تو اتنا چوڑا ہے، تجھے ایک چادر میں تیرا قمیض کیسے بن گیا؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ بیٹے اٹھو اس نوجوان کا دل مطمئن کرو، اگر آج اس کا دل مطمئن تم نے نہیں کیا تو قسم ہے رب کعبہ کی میں کبھی محمد کے منبر پہ قدم نہیں رکھوں گا جب تک اس نوجوان کا دل مطمئن نہیں ہوگا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے بھائی بیت المال سے سب کو ایک ایک چادر ملی تھی، ایک چادر میرے باپ کو بھی ملی تھی، لیکن وہی چادر میں اپنا بھی چادر میں اپنے باپ کو دے دیا اور دونوں چادروں کو ملا کر میرے باپ کا قمیض بن گیا. پھر وہ نوجوان کہتا ہے امیر المومنین آپ خطبہ دے سکتے ہیں. تو اسلام کے اندر دراصل اختلاف ہے لیکن اس اختلاف کا حل قرآن اور حدیث میں دیکھنا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام عورتوں کو منع کر رہے تھے کہ کوئی بھی عورت مسجد میں نہ جائے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن کیا ساری عورتیں رک گئی تھی؟ سب عورتیں رک گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی خود نہیں رک رہی تھی. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میری بیوی تم میری بات کو کیوں نہیں مانتی ہو؟ وہ نماز تسمع تم میرے بات کو کیوں نہیں مانتی ہو؟
कहती है उमर, नाम लेकर कहती है उमर, मैं तेरे ऊपर ईमान नहीं लाई हूं, मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान लाई हूं। और रसूल के दौर में, रसूल के जमाने में हम मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, मैं मस्जिद ही में नमाज पढ़ूंगी। लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आप तमाम औरतों को रोक रहे मस्जिद से, लेकिन आपकी बीवी खुद नहीं रुक रही है। हजरत उमर फारूक कहते हैं कि ये सहाबा की जमात, मेरी बीवी वो रसूल की मान लेती है, कहते मैं रसूल के जमाने में, रसूल के दौर में मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने आती थी। तो ये मेरे भाइयों, जब वो रसूल का नाम ले लेती है तो फारूक आजम ठंडा पड़ जाते। वही हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आज के बाद कोई शख्स हज तमत्तु नहीं करेगा, उस पर बैन लगा दिया जाए। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठते कहते हैं, उमर, मैंने अल्लाह के रसूल के दौर में हज तमत्तु किया था और तू कौन होता हमें रोकने वाला? मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि हमने रसूल के दौर में हज तमत्तु किया था और मैं करूंगा। फारूक आजम कहते हैं कि वो मेरा बेटा अब्दुल्लाह इब्न उमर जो जिंदगी में मेरे सामने खड़ा नहीं हुआ, वो मेरा नाम लेकर कहता है, उमर, मैं तेरे ऊपर ईमान नहीं लाया हूं, मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान लाया हूं। तो वही हाल आज हमारा भी होना चाहिए, जिसे कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ए ईमान वालों, तुम इस्लाम के अंदर दाखिल हो, आधा तीतर आधा बटेर नहीं, पूरी तरीके से दाखिल हो, नहीं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें छोटे छोटे अजाब देकर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें परेशान कर देगा। कुरान हकीम के अंदर देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ये नबी, आज हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। तो दीन में ये कहां से हम एक दूसरे को पेश कर रहे हैं? क्या इमामों ने कहा, अभी मैंने इमाम ही का जिक्र किया हो, क्या किसी भी इमाम से ये मिलता है कि इमाम ने कहा कि मेरी तकलीफ करो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब आयत करीमा उतरती है कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना, ए नबी, आज हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। तो वो कौन सा दीन था जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में मुकम्मल होगा? आज लोग कहते हैं फला इमाम को शामिल करो, फला इमाम को उसमें मिलाओ तो दीन मुकम्मल है। क्या सुन्ना नऊज़ बिल्लाह रसूल को मालूम नहीं था? आज हमें और आपको मालूम है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पैरवी करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। और आगे अल्लाह ने कहा, इन कुंतुम तु'मिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ए ईमान वालों, अगर तुम्हारा ईमान है अल्लाह पर और कुरान पर, हदीस पर और आखिरत के दिन के ऊपर अगर तुम्हारा ईमान है तो तुम अल्लाह और उसके रसूल की बात मानोगे। और अल्लाह ने दूसरी जगह कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अमालकुम, ए ईमान वालों, जिस तरीके से तुम अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी कर रहे हो, जिस तरीके से तुम अल्लाह और उसके रसूल की बात मान रहे हो, अगर तुम किसी गैर की बात मानोगे, अगर तुम किसी गैर की तकलीफ करोगे, तो वला तुब्तिलू अमालकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे अमलों को बातिल कर देगा, खराब कर देगा। तो ये है अल्लाह और उसके रसूल की बात मानना। वो इस तरीके से मानना कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबी के अंदर जुमे के दिन अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे हैं और अब अब्दुल्लाह इब्न मसूद मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, बैठ जाओ, इजलिसु मकाना, बैठ जाओ अपने जगह पे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वही मस्जिद के सीढ़ी पे बैठ गए और उनका हाल कैसा था, एक पैर जो है मस्जिद, एक पैर मस्जिद के अंदर था, एक पैर बाहर था, उसी जगह पे बैठ गए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद, तुम क्यों बैठ गए? अल्लाह के रसूल, आपने नाम लेकर तो नहीं कहा था ना। अल्लाह के रसूल, मैंने सोचा आपका फरमान आया, बैठ जाओ, मैं उसी जगह पे बैठ गया, कहीं अगर इधर उधर चलता तो अल्लाह के रसूल आपके नाफरमानी में शुमार ना हो जाता। तो रसूल से इस कदर मोहब्बत होनी चाहिए, ये नहीं कि दावा होना चाहिए। आज हम अल्लाह को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, किस लिए मानते हैं? कि हमारे बाप मानते आए, हमारे दादा मानते आए।
لیکن یقین کسی کو نہیں ہے. اگر یقین ہو جائے تو کوئی مسلمان جوا کھیلے گا, کوئی مسلمان شراب پیے گا, کوئی مسلمان کاٹا مارے گا. کیوں؟ ہمیں یقین نہیں ہے. مانتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن یقین نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, تم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. اور ایک چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ ایمان والوں کو خطاب کیا. ہمارا ایمان والا ہوگا تو اقیم الصلاۃ, نماز تو پڑھے گا, وتؤتی الزکاۃ, زکات تو دے گا. یعنی ایمان والے کو کیوں کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا؟ یعنی اے ایمان کے دعویٰ کرنے والوں, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو یا تم اپنے دعوے پہ قائم ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام, ان کا مقام جو ہے وہ مسجد نبی سے بالکل سٹا ہوا تھا. چنانچہ جب مسجد نبی کے پاس سٹا ہوا تھا تو کچھ مہمان حضرت عباس کے گھر پہ آئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبوتر ذبح کیے, اور کبوتر ذبح کرنے کے بعد مہمانوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں, اور کھانا کھلانے کے بعد وہ خون جو تھا اسی کچی چھت پر جم گیا. بہرحال جب نمازی آئے, حضرت عمر فاروق جب دورہ کر رہے ہیں تو جب بارش ہوئی تو بارش کی چھینٹیں, وہ بارش کی پانی خون میں مل گیا اور وہ خون کا جو چھینٹا تھا وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے کو خراب کر دیا. حضرت عمر فاروق نے کہا یہ کس کا پرنالہ ہے؟ کہا یہ عباس کا ہے. کہا کہ عباس کو نوٹس دو کہ یہ عباس جو ہے اس پرنالے کو ہٹا لے. بہرحال نمازی حضرات سے پوچھتے ہیں حضرت عمر فاروق کہ آپ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں میرے مومنین تکلیف ہو رہی ہے, کیونکہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو جب بارش ہوتی ہے تو اس کا چھینٹا یہاں پر گرتا ہے, اس کا پانی مسجد نبوی میں گرتا ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ٹھیک ہے, حضرت عباس کو کہو کہ امیر المومنین کی عدالت میں انہیں پہنچنا ہے. بہرحال 2 دن ہو گیا, 3 دن ہو گیا, حضرت عباس نہیں آئے. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ایک کام کرو, حضرت عباس کا پرنالہ توڑ دو, یہ امیر المومنین کا حکم ہے. بہرحال پرنالے کو توڑ دیا گیا. اتنے میں حضرت عباس پہنچے اور کہتے میرے گھر کا, میرے چھت کا پرنالہ کون توڑا ہے؟ کہا امیر المومنین نے توڑوایا ہے. اور حضرت عباس جو ہے امیر المومنین کے خلاف مدینہ کے اندر عبی ابن کعب کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ میرے اجازت کے بغیر فاروق اعظم نے میرا پرنالہ کیوں توڑا. بہرحال جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوٹس ملتا ہے کہ مدینہ کے اندر عبی ابن کعب کی عدالت میں تمہیں پہنچنا ہے, اور عبی ابن کعب کی حیثیت کیا ہے؟ صرف مدینہ تک کی ہے, لیکن فاروق اعظم کون ہے؟ جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہے ہیں, بادشاہ ہیں, لیکن ان کے خلاف ایک معمولی شخص مقدمہ دائر کر دیتا ہے. چنانچہ جب حضرت عمر فاروق پہنچتے ہیں, آپس میں عباس سے اور حضرت عمر فاروق سے دعا سلام مصافحہ معانقہ ہو رہا ہے. وہ تو ایک اپنے جگہ پہ ہے جھگڑا لڑائی. بہرحال جب پہنچتے ہیں اتنے میں کہا جاتا ہے کہ تم دونوں باہر چٹائی پہ بیٹھ جاؤ, ابھی عبی ابن کعب دوسرا مقدمہ, دوسرا کیس سن رہے ہیں. بہرحال جب اندر سے آواز آتی ہے کہ اب آپ دونوں اندر آ سکتے ہو. جب پہنچتے ہیں حضرت عمر فاروق کہتے ہیں, حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اے عبی ابن کعب, بس اتنا بول پائے تھے. کہا امیر المومنین خاموش ہو جاؤ, اس لیے کہ پہلے مقدمہ دائر عباس نے کیا ہے, پہلے عباس کا سنا جائے گا. بہرحال کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے عباس تم بتاؤ تمہیں کیا تکلیف ہے فاروق اعظم سے. کہا کہ اے عمر, اے عبی ابن کعب, مجھے اس لیے تکلیف ہے کہ جب میرے اجازت کے بغیر یہ فاروق اعظم نے پرنالہ کیوں توڑا؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی کے سامان اس کے اجازت کے بغیر مت چھوڑو, اور میں گھر پہ موجود نہیں تھا
انہوں نے کیوں میرا پرنالہ توڑ دیا؟ حضرت عمر فاروق ابی بن کعب کہتے ہیں کہ اے عمر فاروق اب تم بتاؤ تمہارا کیا ہے؟ کہا کہ اے امیر المومنین، اے ابی بن کعب، میں اس لیے ان کا پرنالہ توڑا کہ میں ان کا 3 دن انتظار کیا، اور 3 دن کے بعد جب یہ نہیں آئے تو میں ان کا پرنالہ توڑ دیا، کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، فرمان ہے کہ جو امیر ہوتا ہے وہ لوگوں کا محافظ ہوتا ہے، وہ لوگوں کا خادم ہوتا ہے، اور اسے ہر تکلیف دینے والی چیز سے اسے روکنا چاہیے۔ تو اے امیر المومنین، اے ابی بن کعب، نمازی حضرات کو اس پرنالے سے تکلیف ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے ان کا پرنالہ توڑ دیا۔ بہرحال دونوں کے مقدمہ سننے کے بعد ابی بن کعب کہتے ہیں کہ اے عباس، تمہاری دلیل کمزور ہے، اور اس مقدمے کی ڈگری وہ فاروق اعظم کو دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ جب مقدمہ ختم ہوا، حضرت عباس باہر آئے تو ان کے آنکھوں سے جاروں قطار آنسو گر رہا ہے۔ فاروق اعظم پوچھتے ہیں کہ عباس تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں، جاؤ تم اپنا کام کرو۔ کہا نہیں عباس، اگر جب تک تم بتا نہیں دو گے جب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ کہا کہ اے امیر المومنین، تم نے اس پرنالے کو توڑا ہے کہ جب وہ پرنالہ میں بنا رہا تھا تو اس پرنالہ بنانے کے وقت، براتے وقت، اے امیر المومنین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پہ سوار ہو کر وہ پرنالہ بنایا تھا۔ اے امیر المومنین، اگر تم میرے بنائے ہوئے پرنالے کو توڑ دیتے تو اے امیر المومنین مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن تم نے اس پرنالے کو توڑا ہے کہ جس پرنالہ بناتے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پہ سوار ہو کر وہ پرنالہ بنایا تھا۔ حضرت عمر فاروق جب نبی کا نام سنتے ہیں تو زار و قطار رونے لگتے ہیں، اور اندر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابی بن کعب، تو یہاں سے اٹھ جا، تو نے فیصلہ صحیح نہیں کیا ہے، کیونکہ عمر سے غلطی ہوئی، عمر نے اس پرنالے کو توڑا ہے کہ جس پرنالے کو جناب محمد رسول اللہ نے بنوایا تھا۔ اب عمر فاروق کا فیصلہ سنو، عمر فاروق کا انصاف سنو کہ ایک بات پرنالہ تو نبی کے کاندھے پہ سوار ہو کر بنایا تھا، لیکن ایک بات اس پرنالے کو تو فاروق اعظم کے کاندھے پہ سوار ہو کر اور اسی جگہ پرنالے بنا۔ بہرحال جب حضرت عمر فاروق کا یہ انصاف یہود و نصارہ نے دیکھا تو کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گئے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اختلاف تھا، لیکن اس اختلاف کو قرآن اور حدیث کے دائرے میں انہوں نے ختم کیا، جس کو قرآن حکیم نے کہا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ جب اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، اس سے پہلے تم دشمن تھے، اور ایک بکری اگر کسی کے گھاٹ پر اگر پانی پی لیتا تھا تو 40 سال جنگ ہوتی تھی۔ انہی نے اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں قرآن پڑھ رہے ہیں، صحابی آتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول آپ یہاں قرآن پڑھ رہے ہو، وہاں تالاب کے پاس انصاری اور مہاجرین لڑ چکے ہیں اور تلواریں نکل آئی ہے آپس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر وہاں پہنچتے ہیں، دوڑ کر اللہ کے رسول جا رہے ہیں، یہاں تک کہ مسجد نبوی سے ایک کیل تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چادر پھنس گیا۔ وہ بچہ پیچھے کہتا ہے اللہ کے رسول آپ چادر کو اٹھا لیجئے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں بیٹے اگر میں چادر اٹھاؤں گا تو دیر ہو جائے گی، اتنے میں کہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل نہ کر دے۔ بہرحال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹ کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انصاری و مہاجرین دونوں آپس میں تیار ہیں تلوار اٹھا کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، انصار اور مہاجرین کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں انصاریوں چلاؤ تلوار محمد کے اوپر، اے مہاجرین چلاؤ تلوار محمد کے اوپر، کیونکہ میں نے بہت محنت سے بہت لگن سے تمہیں ایک کیا ہے، اور تم پہلے مجھے قتل کر دو کہ تاکہ جب میں نہ رہوں میرا انتقال ہو جائے تب تم آپس میں لڑنا۔ انصاری اور مہاجرین دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی چادر کا قسم اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں کھاتا ہے، آج وہ نبی ہم سب کو ایک کرنے کے لیے، ملانے کے لیے
जिस्म के ऊपर चादर भी नहीं। अंसारी और मुहाजिरीन तलवारों को फेंक देते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, अल्लाह के रसूल हम आपके ऊपर तलवार नहीं चला सकते। बहरहाल अबू गफ्फारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में रिवायत है कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल से पूछते हैं अल्लाह के रसूल मोमिन का मकाम क्या है? कौन नहीं जानता खाने काबा का मकाम क्या है? अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानि व यदिही। मुसलमान वो है कि जिसके हाथ से, जिसके जुबान से दूसरे को तकलीफ न पहुंचे। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि खाने काबा पर हाथ रख लिए और कहते हैं काबा मैं मानता हूं अल्लाह के नजर में तो तू बहुत बुजुर्ग है, तेरा बहुत मर्तबा है, तेरा बहुत मकाम है, लेकिन ये खाने काबा कान खोल कर सुन ले, एक मुसलमान एक मोमिन से बढ़कर तेरा दर्जा नहीं है, तेरा अदब नहीं है, तेरा एहतराम नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मोमिन का मकाम खाने काबा से बुलंद बताया है। और आज हम एक मुसलमान होकर किस कदर लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल आते हैं। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मस्जिद नबी के अंदर सहाबियों के साथ बैठे हुए। एक बहुत बड़ा मुजरिम था, उमैमा की उसामा नाम था उसका, वो पकड़ के लाया गया सहाबा के पास और उसे मस्जिद नबी के सुतूर में बांध दिया गया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछते हैं कि सुमामा नाम था उसका, जो यमामा का गवर्नर था। सुमामा से पूछते हैं सुमामा क्या मेरे सहाबा ने तुझे तकलीफ दिया है कि नहीं? सुमामा ने कहा कि मोहम्मद, हालांकि वो गैर मुस्लिम था, कहा मोहम्मद तेरे तकलीफ का परवाह नहीं है, ए मोहम्मद तेरे आराम का भी मुझे परवाह नहीं है, ए मोहम्मद तू जा अपना काम कर। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये सुमामा एक काम कर, तू मुझे देख ले, मुझसे नजर से नजर तो मिला। वो नऊज़ुबिल्लाह रसूल को कहता है कि अल्लाह कि ए मोहम्मद दुनिया के अंदर कोई अगर सबसे बदसूरत है तो ए मोहम्मद सिर्फ तू है, ए मोहम्मद जा मैं तुझसे नजर भी नहीं मिला।